دوستو آپ کے پودوں کے پتے بھی اس طرح خراب ہو رہے ہیں۔ اس طرح پتوں کے خراب ہونے کی وجہ سے پودا سوکھ بھی سکتا ہے۔ اگر آپ کے پھول والے پودے پر پھول نہیں آتے، پودوں پر کلیاں آتی ہیں تو بڑی دیر سے ہی پھول کھلتے ہیں یا پھول نکلنے سے پہلے ہی کلیاں جھڑ جاتی ہیں۔ دوستو آج کا فرٹیلائزر جو میں آپ کے پودوں کے لیے لایا ہوں، اس فرٹیلائزر میں مونگ پھلی کے چھلکے اور ملٹھی ہم یوز کریں گے۔ ان دونوں کا پودوں پہ استعمال کرنے کے بعد یہ سب کی سب پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور ہمارے پودوں پر کلیاں بھی آئیں گے اور کلیوں سے پھول بھی کھلیں گے اور ہمارا پودا بھی اچھی طرح سے گروتھ کرے گا بڑی تیزی سے۔ تو چلیے دوستو آج کا فرٹیلائزر میں آپ کو بنانے کا طریقہ بھی بتاتا ہوں اور اس کو پودوں میں کیسے یوز کرنا ہے یہ بھی بتاتا ہوں۔ دوستو آج کا فرٹیلائزر بنانے کے لیے آپ کو دو چیزوں کی ضرورت ہوگی۔ یہ دیکھو دوستو، یہ ہے مونگ پھلی کے چھلکے، جس میں سے ہم مونگ پھلی نکال کر کھا لیتے ہیں یا اپنے کسی کھانے وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں۔ استعمال کرنے کے بعد ہم چھلکے پھینک دیتے ہیں، لیکن ان چھلکوں کا آپ پودوں کے لیے فرٹیلائزر بھی بنا سکتے ہیں، وہ بھی بہت پاورفل ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جو آپ نے لینی ہے وہ ہے ملٹھی۔ ملٹھی آپ کو کریانہ کی دکان سے بھی مل جائے گی اور پنسار والی دکان سے بھی آسانی سے مل جائے گی۔ یہ آپ کو 5 یا 10 روپے میں آسانی کے ساتھ مل سکتی ہے۔ آپ 3 یا 4 ملٹھی کی لکڑیاں لے لیں۔ یہ دیکھو دوستو جیسے میرے ہاتھ میں ہے۔ ملٹھی اور مونگ پھلیوں کے چھلکے کا فرٹیلائزر بہت ہی پاورفل ہے۔ یہ دیکھو دوستو میں نے مونگ پھلی کے چھلکے اس پلاسٹک کے ڈبے میں ڈال رہا ہوں۔ یہ دیکھو، اس کے بعد دوستو میں کچھ ملٹھی اس ڈبے میں ڈال دیتا ہوں۔ یہ دیکھو دوستو، بہت ہی آسانی سے تیار ہونے والا یہ فرٹیلائزر ہے۔ دونوں کو ایک ساتھ ڈبے میں ڈال کر اس کے بعد میں ان میں پانی ڈال دیتا ہوں۔ 1 گلاس میں پانی ڈال دیتا ہوں۔ یہ دیکھو دوستو، یہ میں آرگینک فرٹیلائزر نہیں بنا رہا بلکہ پیل فرٹیلائزر ہی بنا رہا ہوں، یعنی چھیل کا فرٹیلائزر۔ میں نے اس میں پانی ڈال دیا ہے۔ اب جو ملٹھی اور مونگ پھلی کے چھلکوں کے اندر جو منرلز ہیں وہ پانی میں آ جائیں گے۔ اس کے بعد ہی ہمارا فرٹیلائزر تیار ہو جائے گا جو ہم اپنے پودوں میں استعمال کریں گے۔ تو دوستو میں اس فرٹیلائزر کو بنانے کے لیے 4 گھنٹے کے لیے رکھ دیتا ہوں تاکہ یہ اچھا فرٹیلائزر بن سکے۔ تو دوستو میں اس کو اوپر سے ڈھانپ کر 4 گھنٹے کے لیے رکھ دیتا ہوں۔ یہ دیکھو دوستو، 4 گھنٹے کے بعد دوستو 4 گھنٹے کے بعد میں اوپر سے ڈھکن ہٹا دیتا ہوں۔ یہ دیکھو دوستو، بہت ہی طاقتور اور بیوٹیفل ہمارا فرٹیلائزر تیار ہو گیا ہے۔ مونگ پھلی کے چھلکوں کے منرلز بھی پانی میں آ گئے اور ملٹھی کے منرلز بھی پانی میں آ گئے اور ایک اچھا فرٹیلائزر بن گیا ہے۔ اس کے بعد دوستو میں چھانے کی مدد سے اس فرٹیلائزر کو چھان دیتا ہوں تاکہ چھلکے علیحدہ ہو جائیں اور جو صاف فرٹیلائزر ہے وہ علیحدہ ہو جائے۔ یہ دیکھو دوستو، یہ دیکھو دوستو میں اس چھانے میں ڈال رہا ہوں اور چھانے سے ہو کر نیچے یہ پلاسٹک کے ڈبے میں فرٹیلائزر جا رہا ہے۔ یہ دیکھو دوستو، بہت ہی آسانی کے ساتھ بننے والا یہ فرٹیلائزر ہے۔ یہ دیکھو دوستو، اب ہمارا فرٹیلائزر تیار ہو گیا ہے۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ اس کو اپنے پودوں میں کیسے استعمال کریں اور کون کون سے پودوں میں استعمال کریں اور اس کا فائدہ کیا ہے۔ یہ دیکھو دوستو، میں فرٹیلائزر اس پودے کے اندر ڈال رہا ہوں۔ یہ دیکھو، یہ فرٹیلائزر آپ نے ہفتے میں 1 بار اپنے پودوں پر لازمی اپلائی کرنا ہے۔ یہ دیکھو دوستو، ایسے ہی آپ نے ڈالنا ہے جیسے میں ڈال رہا ہوں، لیکن ایک خیال رکھنا ہوگا کہ گملے کے اندر فرٹیلائزر ڈالنے سے پہلے آپ نے گملے کے اندر کڈائی کر دینی ہے۔ کڈائی کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ یہ فرٹیلائزر ڈالیں گے وہ ڈائریکٹ پودے کی روٹ تک جائے گا، یعنی اوپر کھڑے کھڑے نہیں سوکھے گا۔ اس فرٹیلائزر کا یہ فائدہ ہے کہ اگر آپ کے پودوں کے پتے سوکھ رہے ہوں گے تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر کلیاں گر جاتی ہیں تو وہی گرنا بند ہو جائیں گے اور کلیوں سے پھول بھی کھلیں گے، جس کے بعد آپ کا پودا ہر دیکھنے والے کو خوبصورت لگے گا۔ دوستو یہ آسانی کے ساتھ بننے والا فرٹیلائزر جو بہت ہی آسان اور سستا ہے، آپ بھی بنا کر اپنے پودوں پر اپلائی کریں۔ یہ فرٹیلائزر آپ سبزی والے پودوں کو بھی دے سکتے ہیں اور پھل اور پھول والے پودوں کو بھی دے سکتے ہیں۔ یہ کسی بھی پودے کے لیے نقصان نہیں ہے کیونکہ یہ نیچرل فرٹیلائزر ہے۔ آپ ایک بار بنا کر اپنے پودوں پر لازمی اپلائی کریے گا۔ امید کرتا ہوں دوستو آج کی میری ویڈیوز آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ نئے آنے والے ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔